مجھے آپ بتائیں، آپ پورا انصاف ہونے کی بات کر رہے ہیں، ویڈیو اسکینڈل کا جو ملوث ارشد ملک تھے جج، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، آپ سمجھتے پورا انصاف ہو گیا؟ نون لیگ سمجھتی ہے پورا انصاف آج ہو گیا؟ نون لیگ سمجھتی ہے پورا انصاف اگر ہو نا تو نون لیگ کے خاندان کے سارے لوگ پکڑے جائیں اس کیس میں. وہ اپنا میاں نواز شریف تو پکڑا جائے. وہ ملاقات اس نے کی کیسے؟ اس کے بیہاف پہ اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوتے رہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اس نے ثابت کیا نواز شریف صاحب ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلے نے ان کو جھوٹ سچ میں کیا ہے؟ اچھا وہ ان کا کہنا تو آپ ایسے کہتی ہیں جیسے قائد اعظم نے کہا، معاملہ ہارون صاحب دو فریقوں کا، جیسے نواب بہادر یار جنگ نے کہا، جیسے سردار عبدالرب نشتر نے کہا. آپ نون لیگ کو بہت ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ. او بھائی 93 کا آپ آرکائیو میں سے نکال لیں، 93 کے الیکشن ہو رہے تھے، 93 ٹھیک، اور مجھے بلایا گیا ٹی وی پہ. ٹھیک 93 کے میں کہہ رہا ہوں، جی الیکشن ہو رہے تھے اور مجھے بلایا گیا، اور ایک اور صاحب تھے، کون ان کو بلایا گیا بھی یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدے ہیں، ان کی مرسیڈیز کاریں ہیں نون لیگ کی. ہاں وہ کہی یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ پاناما کیس تو بہت بعد میں آیا ہے. میرے چھپا ہوا کالم میں آپ کو نکال دیتا ہوں، اس سے کم از کم 1 سال پہلے کا ہے ان کی لندن کی جائیدادوں کے بارے میں. جھوٹ بولنا تو ان کا شیوا ہے، اور انہی کا کیا بلکہ کس کا شیوا نہیں ہے؟ جس کا نہیں ہے وہ میں آج کل فخر امام کو دیکھ رہا تھا، یہ کہاں پھنسا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ وہ کہہ رہا ہے یہ رول ہے بھائی، یہ رول ہے، یہ ضابطے پہ چلنا ہے، یہ ہے. وہ شریف لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں، دیکھیں نا، مثلا وہ جماعت اسلامی کے امیر کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بچ جائے گا اگر کوئی ہوا. جی ٹھیک ہے، وہ تو یہ کبھی ایسا تھوڑی، خدا کی زمین خالی تو نہیں ہوتی نا. مطلب منور حسن پہ 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت شدید اعتراض ہے، مگر 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اور یا بطور امیر جماعت اسلامی ان کے پاس 1 کمرہ تھا، 1، اور اس میں بھی کوئی ساز و سامان ایسا نہیں تھا کوئی قابل ذکر. وہ تو لوگ تو ہیں، لیکن بحثیت مجموعی سیاسی جماعتیں مطلب یہ تحریک انصاف ہے، یہ عمران خان صاحب کی ایک ذاتی پارٹی ہے. ان کا ایک فلیٹ ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں بیچ دیا ہے، وہ اس میں ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کی کوئی 280 کنال زمین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 300 ہے، مجھے تو اس نے 280 بتائی تھی. اور ان کی نواحِ لاہور میں زمین ہے، ان کے نانا کی وراثت سے جو ان کو ملی ہے، اور لیا میں زمین ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک تحریک انصاف بھی ہے. 4 جائیدادیں یہ ہیں، 5ویں جائیداد یہ ہے. نہیں تحریک انصاف تو کہتے ہیں عوام کے لیے ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ زلفی کو کہاں سے لے آئے؟ وہ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی سیاست سے؟ کمپیٹنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کمپیٹنٹ کو لے کر آیا ہوں میں. اچھا جی، کمپیٹنٹ کس چیز میں؟ وہ کہتے ہیں اوورسیز کے ساتھ ہمارے اتنے معاملات ہیں. عمران خان سے پوچھا گیا اس کا بزنس کیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا اس کا بزنس کیا ہے. ہو سکتا ہے چھپانا چاہ رہے ہوں ہارون صاحب. کس لیے؟ بزنس کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ بزنس اور شادی کوئی چھپانے کی ہوتی ہے؟ بزنس کی تو آدمی پبلسٹی کرتا ہے، اس کا کاروبار پھلے پھولے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں. اور جو اگر یہ پارٹی عوام کی پارٹی تو بابڑا بڑھتی رہو. اس کی دوہری شہریت کا قصہ بھی ہے، اس کے اور بتیرے قصے بھی ہیں. دوہری شہریت کس کی نہیں ہے ہارون صاحب؟ پچھلے سال یہ معاملہ ٹیک اپ بھی ہوا. دوہری شہریت تو بہت سارے لوگوں کی ہے. اس کمرے میں 6 آدمی ہیں، 6 میں سے 1 کے بھی نہیں ہے. ہم تو سب معمولی لوگ ہیں نا ہارون صاحب. مجھے تو مل سکتی تھی، مجھے تو آفر کی گئی تھی کہ ایک فوٹوگراف پہ سائن کر کے بھیج دیں. میرے 2 سگے بھائی امریکہ کے شہری تھے، 3، اور ان کا ایک فوٹوگراف پہ سائن کر دے. اس زمانے میں اتنا ہی آسان تھا. ہارون صاحب آپ کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں، آپ کی مشہور آپ کے کال آپ کو سنا دیتی ہوں کہ یہ پاکستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک چراغاہ ہے، چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب بھی مشکل آتی ہے چراغاہ کو چراغاہ تھوڑی رہنے دینا ہے، اس کو گھر بنانا ہے. یہ اس قائد اعظم، یہ ملک کس نے بنایا؟
یہ ملک جو ہے یہ نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، عمران خان، بلاول بھٹو، عبدالغفار خان، ان کی اولاد، مفتی محمود، عبدالصمد اچکزئی یا ایم کیو ایم والوں نے نہیں بنایا ہے، یہ دو ایسے آدمیوں نے بنایا ہے، قائد اعظم نے اور اقبال نے، کہ جن کا مرتبہ جو ہے وہ نہ قائد اعظم کو کسی پولیٹیشین سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، نہ اقبال کو کسی شاعر سے یا مفکر سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، جن میں صوفیہ کسی شان اور عظمت اور جلالت اور وقار پائی جاتی ہے۔ جوں وقت گزرتا جاتا ہے اقبال کا قد بڑھتا جاتا ہے، جوں وقت گزرتا جاتا ہے قائد اعظم کی باتیں سچی ہوتی ہے۔ کہتے تھے یہ پاکستان کس لیے بنایا جی، ہم وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، مل جل کے مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں نا جی، دلی میں رہ رہے ہیں نا جی، الہ آباد میں رہ رہے ہیں نا جی، دیکھ لیا وہاں پہ مل جل کے کیا رہتے ہیں، دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ دو دیکھیے، میں آپ سے ایک فکرہ بار بار عرض کرتا ہوں جو میرا اپنا فکر نہیں ہے، ایک بڑے عارف کا فکرہ ہے۔ اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نیک نیت لوگ اب بھی مل جائیں، یہ جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ایسے امریکہ سے ڈر کے یوں بیٹھی ہوئی ساری اشرفیہ ساری، جب ذاتی مفادات ہوں ہارون صاحب تو روب اور دبدبہ ایسا ہی ہوتا۔ ہارون صاحب یہ گندم کرائسس جہاں تک مجھے یاد ہے سوچا تھا حل بھی ہو جائے گا، آپ نے کہا تھا حل بھی ہو جائے گا، مگر یہ تو بڑھتا جا رہا ہے ہارون صاحب، کب حل ہوگا؟ دیکھیں نا عمران خان میرا بھائی، میرا محترم معزز دوست جو ہے نا، وہ اگر وائڈ بال نہ کھیلے پالیٹکس میں، کرکٹ میں نہیں، کرکٹ میں بڑا فٹ تھا، کرکٹ میں تو باکمال تھا، فٹ کا کیا مطلب ہے، یا ہاسپٹل بنانا ہو یا کالج بنانا ہو، یہ اس میں تو اس کو پہلی بات تو یہ اس کو سمجھ ہی اس وقت آتی ہے جب 10 12 15 20 مہینے گزر چکے ہوں۔ اب اس کو دوسری گندم کی دوسری فصل آ گئی، تیسری آ گئی، تو اس کو جا کے بتایا گیا کہ بھائی جان اس میں کسان کا 200 روپے کا نقصان ہوا فی من، اس میں حکومت کا نقصان 500 ارب روپے کا ہو چکا ہے اور 50 ارب روپے کا اس سال ہوگا، اس میں فلور ملوں کا نقصان ہوا کہ وہ گندم بر وقت نہیں خرید سکیں، وہ بعد میں خریدیں گی اور وہ قیمت بڑھائیں گی، اس میں آٹا کھانے والے کا جو ہر آدمی کھاتا ہے اس کا بھی نقصان ہوا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ یہ گندم جو ہے اگر آپ اس طرح، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی 6.4 ملین ٹن خریدنے کی، کیا ضرورت پڑی تھی؟ فلور ملے اپنا خریدتی، اپنے پیسوں سے اٹھاتی، اپنی جگہ پہ ذخیرہ کرتی، ان کے پاس بندوں کو سرکاری سطح پہ کیا ضرورت تھی؟ اب کسان کو 200 روپے فالتو مل جاتے، بھائی آٹا تو بک گیا لاہور میں 11 سے 2200 روپے من، جی ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اور حکومت کا بھی 50 ارب روپے گیا، 50 ارب کوئی چھوٹی سی رقم ہے؟ 50 ارب میں کتنی یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، کتنے آئی ٹی کے ٹیکنیکل سکول کھل سکتے ہیں، کتنے بچے جو ہیں، کتنے لاکھ بچوں کی تعلیم کا بندوبست، اگر لاکھوں کی نہیں ہزاروں کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، کتنی ہزار جابز پیدا ہو سکتی ہیں۔ بھائی ایک افسر جو ہے، یعنی ہوں گے صاف ستھرے بھی ہوں گے، یہ تو کبھی دنیا میں ہوتا ہی نہیں نا، 100% لوگ جب بے ایمان ہو جائیں گے تو یہ دنیا رہے گی نہیں۔ تقریباً تمام افسر محکمہ خوراک کے جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں۔ اگر محکمہ خوراک کا کوئی افسر کروڑ پتی نہیں ہے تو پھر اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ اول درجے کا احمق ہے، یا پھر ولی اللہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اپنا لقمہ حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کسان کو 200 روپے کا نقصان ہوا منیمم، اس کو نقصان ہوا، آٹا خریدنے والے کو نقصان ہوا، حکومت کو نقصان ہوا، ہر ایک کو نقصان ہوا۔ یہ جو پالیسی میکنگ ہے یہ فیاض الحسن چوہان اور فیصل وابڈے نہیں بنایا کرتے، اس کے لیے دانا لوگ چاہیے۔ ابھی عمران خان صاحب کا کوئی بندہ مجھ سے تو ہے وہ ناراض، اور ناراض ہی رہیں، ان کی مہربانی، مجھے فون کرے، میں ان کو ابھی ایک آدمی دیتا ہوں، اگلے سال یہ نہیں ہوگا، ایک وہ پسند نہ ہو دوسرا دوں گا، تیسرا دوں گا، چوتھا دوں گا۔ کتنی باتیں آپ کی مانتے ہیں جو آپ یہ آفر دے رہے ہیں، کتنی باتیں مانتے ہیں آپ کی؟ نہیں میری بات کیوں مانیں گے؟ مانیں گے اس کی، وہ ایک آدمی تھا
وہ گیا ضیاء الحق کے پاس، تو ضیاء الحق سے اس نے کہا کہ آپ نے 3 چیف منسٹر ریٹین کیے 88 میں جب جنوبی حکومت برطرف کی، مجھے نکال دیا۔ ضیاء الحق نے کہا سردار صاحب برا نہ منائیے گا، کرپشن کے الزامات تھے۔ تو اس نے کہا میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو فقرہ بتا رہا ہوں، وہاں جو آدمی موجود تھا اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا سر بے عیب ذات تو اللہ کی ہے۔ ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اس میں تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ ضیاء الحق بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، اور اس نے فقرہ پھر مکمل کیا، بے عیب ذات جو اللہ کی ہے یا آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب یہ اور پھر اسے وہ جنرل رفاقت تھا غالباً، انہوں نے پوچھا کہ وہ بات ہو گئی ہے، تو کہنے لگے مجھے تھوڑی بنائے گا، کسی خوش آمدی کو بنائے گا۔ او بھائی جب حکمران خوش آمدیوں کے حصار میں ہوتا ہے، تمام ایڈوائزر ان کے اور مشیر، اچھا وہ ہمارا جو وزیر خوراک ہے، کون ہے ہمارا وزیر خوراک پنجاب کا؟ اللہ بھلا کرے ہارون صاحب، ایسا نامور ہے کہ مجھے بھی نام نہیں اس کا آتا۔ نہیں، اپنے علیم خان ہے نام، آپ کو کیسے نہیں آتا؟ علیم خان نے یہ سارا پوائنٹ چاروں خان صاحب کو بتائے ہیں۔